ہے فَإِنْ قِيل، تو اگر اعتراض کیا جائے کہ ما وجہ اتصال قوله تعالی وَلَيْسَ الْبِرُّ بِبَيَانِ الْأَهِلَّةِ فِي آیَةٍ واحدہ، یعنی اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اللہ کے اس قول کو آپ نے یعنی قرآن شریف میں یسألونک عن الأہلہ تو چاند کے بیان سے یہ متصل ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ، تو یہ کہ گھروں کے پیچھے سے آنا منع کیا گیا ہے، اس میں چاند کے بارے میں پوچھا گیا، تو دونوں میں کیا اتصال ہے؟ حالانکہ ظاہری کوئی مناسبت بھی نظر نہیں آتی، تو پھر دونوں کو یعنی ملا کر اللہ رب العزت نے کیوں جو ہے نازل فرمایا؟ بتا رہے ہیں کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ کے چاند کے بیان سے متصل ہونے کی کیا وجہ ہے ایک آیت میں؟ من غیر مناسبت ظاہرہ، حالانکہ کوئی ظاہری مناسبت بھی نہیں ہے، تو قلت، میں جواب دوں گا کہ وجہ اتصال ہی ما قالو، اس کے اتصال کی وجہ یعنی ولیس البر کے متصل ہونے کی وجہ، چاند کے بیان سے متصل ہونے کی وجہ ما قالو جیسا کہ علماء نے بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ لما ذکر انہم سألوا، ذکر انہم مواقیت الحج، تو اب علماء نے یہ بیان فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرمایا کہ انہا، کہ جو چاند کا چھوٹا بڑا ہونا ہے یہ حج کے اوقات معلوم کرنے کے لیے ہے، تو اب یعنی چاند کا چھوٹا بڑا ہونا یا حج کے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہ یعنی گھروں کے پیچھے سے آنا یہ بھی تو ان کا افعال حج میں سے تھا، اور یہ بھی حج کے اوقات معلوم کرنے سے، تو اب دونوں مناسبت ہوگی نا، دونوں سے حج کا تعلق ہے۔ وہذا، اور یہ گھروں کے پیچھے سے آنا بھی من افعالہم فی الحج، ان کا افعال حج میں سے تھا۔ ذکرہ الاستراد والتبعیۃ، تو اب یہ گھروں کے پیچھے سے آنے والا مسئلے کو ذکر کر دیا، اس مسئلے کو ذکر کر دیا چاند کے مسئلے کے بعد، میں نے ذکرہ، تو اب اس کے بعد جو ہے اس گھروں کے پیچھے آنے والے کو مسئلے کو ذکر کر دیا۔ الاستراد، استراد مانے تردم و اقصا ای جمع و منع، تو تردن مطلب شامل ہونے کے اعتبار سے، مطلب کہ وہ اسی کے پہلو میں شامل ہو جائے، تو اب اس کو جو ذکر کر دیا کہ وہ یعنی یہ شامل ہونے کے اعتبار سے، وہ تبعیت اور تابع ہونے کے اعتبار سے کہ وہ اسی کے تابع ہے۔ پہلے تو چاند دیکھ کر حج کا وقت معلوم کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد حج کیا جاتا ہے، تو وہ تو تابع ہونے کی حیثیت رکھتا ہے گھروں کے پیچھے سے آنے والا مسئلہ۔ او انہم سألوا عن الامرین جمیعا، یا یہ جواب دیا گیا ہے کہ لوگوں نے جو ہے دونوں امروں کے بارے میں جو ہے سوال کیا تھا، یعنی چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں بھی پوچھا تھا، اور لوگوں کے گھروں میں احرام باندھ کر دروازوں یعنی گھروں کے پیچھے سے جو آتے تھے اس کے بارے میں بھی پوچھا تھا، تو دونوں معاملوں کے بارے میں پوچھا تھا۔ فأجاب عنہما، تو اب دونوں کا جواب دے دیا گیا، پہلے چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حکمت بتا دی گئی، پھر بعد میں جو ہے وہ گھروں کے پیچھے سے جو آتے تھے اس کا جو ہے جواب دیا۔ دو جواب ہوئے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو سوال کیا وہ لا یعنی تھا، اس کا تعلق علم نبوت سے نہیں تھا، یعنی کہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام تو یعنی احکام بتانے کے لیے آئے ہیں، نبی علیہ السلام تو جو ہے لوگوں کو احکام بتانے کے لیے آئے ہیں، اور یہ پوچھ رہے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں، اس لیے نبی علیہ السلام نے یعنی اس کا جواب دیا جو انہیں سوال کرنا چاہیے تھا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے یعنی اس کا سوال یعنی اس سوال کا جواب دیا گیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا، اور جو انہوں نے لا یعنی سوال کیا اس کی حکمت کے بارے میں بتا دیا اللہ رب العزت نے نبی کی زبانی بدر۔ او انہم لما سألوا اما لا یعنونہ ولا يتعلق بعلم النبوت، یہ لا یعنونہ ہے، یا اس لیے کہ جب ان لوگوں نے ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا کہ جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا اور جو علم نبوت سے تعلق نہیں رکھتا، تو لا یعنی سوال کیا انہوں نے۔ وَتَرَكُوا السَّوَالَ عَمَّا يَعْنُونَهُ وَيَخْتَصُّ بِعِلْمِ النَّبُوَّةِ، اور یعنونہ یعنی جس سوال کا کوئی مطلب ہوتا ہے اور جو علم نبوت سے تعلق رکھتا ہے اس چیز کے بارے میں انہوں نے سوال کرنا چھوڑ دیا۔ یہ جو علم نبوت سے تعلق رکھتا ہے اور جس کا کوئی مطلب ہوتا ہے اس کے بارے میں پوچھتے، یعنی گھروں کے پیچھے سے کیوں آتے ہیں، تو اس کے بارے میں سوال کرنا انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو عقب بذکرہ جواب ما سألوا، تو پہلے انہوں نے جو پوچھا چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں، تو اللہ رب العزت نے جو انہوں نے پوچھا اس کے جواب کے ذکر کے بعد اللہ رب العزت نے اس کے جواب کو ذکر کرنے کے بعد
چاند وہ گھروں کے پیچھے سے آنے والے یہ جواب دیا، یعنی کیوں دیا؟ یہ تو ان کا سوال نہیں تھا، تنبیہن علی ان اللائق بہم، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ ان کے لیے مناسب تھا کہ ان یسألوا امثال ذالک، کہ وہ ان جیسی چیزوں کے بارے میں سوال کرتے، تو ان کے لیے مناسب تو یہ تھا کہ ان جیسی چیزوں کے بارے میں سوال کرتے، وَيَهْتَمُّ بِالْعِلْمِ بِهَا، اور ان جیسی چیزوں کے جاننے کا اہتمام کرتے۔ یا چوتھا جواب یہاں پر یہ دیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جو سوال کیا تھا وہ الٹا سوال کیا تھا، یعنی چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں، حالانکہ یہ سوال الٹا ہے۔ تو اب بعد میں جو ہے گھروں کے پیچھے سے آنے والے کے ذریعے ان کی جو ہے مثل بیان کر دی گئی، تو اس کا مطلب گھروں کے پیچھے سے آنے والا جو بیان کیا اللہ رب العزت نے مسئلہ، وہ مشبہ بھی ہی ہے، اور جو انہوں نے پوچھا تھا وہ مشبہ ہے، تو ان کے الٹے سوال پوچھنے کو تشبیہ دے دی گئی، جیسے کہ کوئی انسان گھروں کے پیچھے سے آ جائے اور گھر کے آگے سے نہ آئے، وہ الٹا کام کرے، تو ایسے ہی انہوں نے جو ہے سوال پوچھ کر الٹا کام کیا ہے۔ بتانا او ان المرادہ، یہ چوتھا جواب یہ ہے کہ مراد جو ہے ان کے الٹا سوال کرنے پر تنبیہ کرنا ہے، تاکیسہم السوالہ، ان کے الٹا سوال کرنے پر تنبیہ کرنا ہے، وتمثیلہم بحال من ترک باب البیت، اور ان کو اس انسان کے حالت سے تشبیہ دینا ہے کہ جس نے گھر کے دروازے سے آنا چھوڑ دیا ہو، ودخل من ورائی، اور گھر کے پیچھے سے داخل ہوتا ہو۔ تو بتا رہے تمہارا سوال کرنا تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی انسان گھر کے پیچھے سے آئے گھر کے دروازے کو چھوڑ کر، تو اب یہ تشبیہ کے طور پر ہے۔ 4 جواب ہو گئے، ھذا کلہ فی البیضاوی، یہ تمام کے تمام جو ہے تفسیر اور جواب تفسیر بیضاوی میں ہے۔ ولم یذکر صاحب الکشاف والمدارک الثانیہ، اور صاحب کشاف اور مدارک نے یہاں پر جو دوسرا ہے، دوسرا کون سا، کہ انہوں نے جو ہے یعنی لا یعنی اور علم نبوت سے متعلق نہ رکھنے والے چیز کے بارے میں پوچھا، اور جو یعنی سوال ہونا چاہیے تھا علم نبوت سے تعلق رکھنے والا حکم، اس حکم کے بارے میں نے پوچھا، تو اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں بتا دیا۔ تو بتا رہے صاحب کشاف اور مدارک نے یہ دوسرا جواب ذکر نہیں کیا، اور تیسرا جواب جو ہے، اچھا ہاں یہ تیسرا ہوا کہ انہوں نے لا یعنی سوال کیا، تو تیسرے کی جگہ پر انہوں نے دوسرا جواب دیا ہے، اور دوسرا جواب جو ہے کہ انہوں نے دونوں معاملوں کے بارے میں پوچھا تھا تو دونوں کا جواب دے دیا، اس دوسرے جواب کو جو ہے ان دونوں حضرات نے ذکر نہیں کیا۔ تو صاحب کشاف اور مدارک نے دوسرا جواب ذکر نہیں کیا، وَإِبْدَالَ الثَّالِثِ بِقَوْلِهِ، اور تیسرے جواب کی جگہ انہوں نے جو ہے یعنی یہ جواب ذکر کیا، فَكَأَنَّهُ قِيلَ لَهُمْ عِنْدَ سُؤَالِهِمْ عَنِ الْأَهِلَّةِ، تو تیسرے جواب کی جگہ انہوں نے یہ جواب ذکر کیا کہ گویا کہ سوال کرنے والوں سے چاند کے بارے میں سوال کے وقت یہ کہا گیا کہ معلوم ان کل ما یفعلہ اللہ لا یکون الا حکمتاً، کہ یہ بات بدیہی طور پر معلوم ہے کہ جو بھی کام اللہ رب العزت کرتا ہے وہ بغیر حکمت کے نہیں ہوتا ہے، تو اب یہ اللہ رب العزت کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ فدعوا السوال عنہ، تو تم چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں پوچھنا چھوڑ دو، یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے اس میں۔ وانظروا فی واحد تفعلونہ مما لیس من البر فی شیء، اور تم اس چیز کے بارے میں غور و فکر کر لو کہ جس کام کو تم کرتے ہو اور وہ بالکل بھی نیکی نہیں ہے، وَأَنْتُمْ تَحْبَسُونَهُ بِالرَّا، اور تم تو اس کو نیکی سمجھ بیٹھے ہو۔ تو ان دونوں حضرات نے یہ جواب ذکر کیا ہے تیسرے کی جگہ، اور تیسرا جواب کیا تھا اوپر کہ انہوں نے لا یعنی سوال کیا تھا۔ اچھا بتا رہا وقیلا، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ گھروں کے پیچھے سے آنا، یہاں پر یہ گویا کہ کنایا ہے عورتوں سے دبر میں وطی کرنے سے، یعنی گھروں کے پیچھے سے آنا یہ نیکی نہیں ہے، یعنی دبر میں وطی کرنا یہ تو گناہ ہے، اور جو ہے فرج میں وطی کرنے کی جو ہے اجازت ہے۔ بتا رہے وقیلا، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ اتیان البیوت من الظہور، کہ گھروں کے پیچھے سے گھروں میں آنا، کنایۃ عن اتیان المرأۃ فی دبرہا، یہ عورت سے اس کی دبر میں وطی کرنے سے کنایا ہے۔ واتیانها من الابواب کنایۃ عن اتیانها فی فرجہا، اور گھروں کے دروازے سے آنا یہ کنایا ہے عورت کے شرمگاہ میں وطی کرنے سے۔ اب بتا رہے جب یہ ہوگا کہ تم اب گھروں میں آؤ
گھروں کے پیچھے سے نہیں، میں نے گھر والوں کے پیچھے سے، مطلب جو تمہارے گھر والیاں ہیں ان کے پیچھے سے آؤ۔ تو اب بیوت سے مراد اہل بیوت ہوگا، وَلَعَلَّ الْمُرَادُ مِنَ الْبُيُوتِ حِينَئِذٍ أَهْلُ الْبُيُوتِ، اور ممکن ہے اس وقت مراد جو ہے بیوت سے اہل بیوت ہو۔ تو جو لوگ روافض جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی دبر میں وطی کرنا بھی جائز ہے، تو ان کا رد ہو جائے گا، کیونکہ اس آیت کریمہ میں تو منع کیا گیا ہے کنایتاً فَيَكُونُ رَدًّا عَلَى الروافض فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ۔ تو بتا رہے اب یہ آیت کریمہ میں ان رافضیوں کا رد ہو جائے گا کہ جن کا مذہب جو ہے فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ کی تعویل کرنے میں یہ ہے۔ تو فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ کہ تم اپنی کھیتیوں پر آؤ، یعنی اَنَّىٰ شِئْتُمْ أي كَيْفَ شِئْتُمْ، تو اب تم جو ہے یعنی قبل میں وطی کرو جس طریقے سے تم چاہو، مطلب یہ ہے کہ انداز کسی طریقے سے ہو لیکن قبل میں ہی وطی کرنا ہے۔ حالانکہ جو شیعہ ہیں انہوں نے انا کو حیثو کے معنی میں مانا ہے کہ تم اپنی جو ہے کھیتیوں کے پاس آؤ جیسا چاہو، مطلب جیسا چاہو آگے سے پیچھے سے، تو یہ انہوں نے جو ہے تعویل کی ہے اعلیٰ ما سیجیء انشاءاللہ، جیسے کہ انشاءاللہ تعالی آئے گا وعلیک بالاعتبار والتعویل فی وجہ الاتصال بما قبلہ حینئذ۔ اب فرماتے ہیں کہ اب نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں کے پیچھے سے آؤ یعنی دبر میں وطی کرو، یہ نیکی نہیں ہے بلکہ قبل میں وطی کرو۔ تو اب اس آیت کا جو ہے چاند کے بیان سے کیا اتصال ہوگا؟ پیچھے جو ہے اس اتصال کی 4 وجہ بتا دی، اس کے 4 جواب دے دیے، لیکن اب کیا جو ہے جواب ہوگا، کیونکہ اب تو معنی بدل گیا، بتانا اب تم پر ضروری ہے کہ خود ہی نکالو۔ وعلیک بالاعتبار والتعویل فی وجہ الاتصال بما قبلہ، اب اس وقت اس آیت کریمہ کے ما قبل سے متصل ہونے کی وجہ کے بارے میں تعویل اور غور و فکر کرنا تم پر ضروری ہے۔ ثم شرع بعدہ فی مسائل القتال، پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد یعنی قتال کے مسائل کو شروع فرمایا۔ وفیہا آیات متصلۃ، تو اب اس میں پے در پہ آیتیں ہیں، لگاتار آیتیں ہیں، جن میں سب پہلی یہ ہے یعنی اللہ کا فرمان وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، کہ اللہ کی راہ میں تم ان سے جہاد کرو کہ جو تم سے کرتے ہیں، ولا تعتدوا، اور تم زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ رب العزت زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وقتلوہم حیث ثقفتموہم، اور تم ان سے جہاد کرو جہاں من حیث اخرجوکم، اور تم ان کو وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا یعنی مکہ سے۔ والفتنۃ اشد من القتل، اور فتنہ یہ یعنی قتل سے زیادہ سخت ہے۔ ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، اور مسجد حرام کے پاس ان سے قتال نہ کرو جب تک کہ وہ تم سے اس میں قتال نہ کرے، یعنی ابتدا ان کی طرف سے جب تک نہ ہو۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، تو اگر وہ تم سے قتال کریں تو تم ان سے قتال کرو، ایسے ہی یہی کافروں کا بدلہ ہے، ایسے ہی ٹھیک ہے۔ فَإِنِ انْتَهُوا، تو اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ رب العزت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اعلم ان فی مسائل القتال والجہاد آیات کثیرۃ، تو فرماتے ہیں جان لو کہ قتال اور جہاد کے مسائل کے سلسلے میں بہت سی آیات ہیں، ٹھیک ہے، بہت سی آیات ہیں، مشحون کل القرآن بہا، کہ جن آیتوں سے پورا قرآن جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، یعنی بہت سی آیتیں ہیں جو قرآن میں ہیں۔ بعضھا منسوخ، اب ان آیت قتال میں سے بعض منسوخ ہیں بعض ناسخ ہیں۔ ولم اورد کل منہا، اور ان میں سے میں سب کو پیش نہیں کروں گا۔ وانما اورد ما يتعلق مسألۃ علی حدۃ ومطلوب آخر، اور میں یعنی انہی آیتوں کو پیش کروں گا کہ جو علیحدہ مسئلے سے تعلق رکھتی ہیں اور جن کا مطلوب جو ہے الگ ہے، بالکل مطلب جن کا مقصد بالکل ایک الگ مقصد ہے۔ فبعض منها ما هو مذکور فی هذه السورۃ، تو اب ان آیتوں میں سے کچھ آیت قتال میں سے کچھ تو وہ ہیں جو اس صورت میں مذکور ہیں، جو یہ صورت ہے، ٹھیک ہے۔ وبعض منها، اور ان آیت قتال میں سے کچھ وہ ہیں جو سورہ انفال و توبہ میں ذکر ہیں۔ تو فرماتے ہیں شرعت فی بیان ما ہوا فی هذه السورہ، تو اب میں اس کے بیان کو شروع کرتا ہوں جو اس صورت میں ہے، ٹھیک ہے۔ جو اب کیا ہے، فنقول، تو ہم کہتے ہیں کہ روایت کیا گیا ہے کہ مشرکین نے صدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دخول مکہ تھا، کہ
مشرکین نے نبی علیہ السلام کو مکے میں داخل ہونے سے روک دیا جب آپ مدینے سے قصد عمرہ کے لیے آئے۔ کب روک دیا؟ تو صدو فی عام الحدیبیہ، یعنی اس کا تعلق اس سے ہے کہ حدیبیہ کے سال میں، یعنی حدیبیہ کے سال آپ کو روک دیا تھا۔ وصالحوا علی ان یرجعا سنۃ آتیہ، اور یعنی آپس میں یہ صلح ہوئی کہ یعنی اس بات پر صلح ہوئی کہ اگلے سال جو ہے واپس آ کر کریں گے۔ خلا یا کیا ہے یخلو فیخلو لہو مکتن ثلاثۃ ایام، تو اب حضور کے لیے وہ مکہ کو خالی کر دیں گے 3 دن، یعنی 3 دن جو ہے آڑے نہیں آئیں گے۔ فرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السنۃ الآتیۃ لعمرۃ القضاء، تو آقا علیہ السلام آنے والے سال جو ہے نا وہ عمرۃ القضاء کے لیے لوٹے، یعنی اب آئے عمرۃ القضاء کرنے کے لیے۔ وخاف المسلمون اللہ یوفوا لہم، اور مسلمانوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وفا نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے عہد شکنی کر دیں، تو یہ اندیشہ ہوا اور وہ حرم میں ان سے لڑنے نہ لگیں، یعنی شہر حرام میں، تو یہ اندیشہ ہوا۔ آنی فی مکہ تھا، مطلب شہر حرام میں، حرم میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حرم کا مطلب مکہ میں اور شہر حرام کا مطلب ذی قعدہ ہوتا، تو ذی قعدہ میں مکے میں وہ لڑنے نہ لگیں، یہ اندیشہ ہوا۔ تو یتفکرون فی انہ ما حکم ھذا القتال ایجوز عند اللہ ام یحرم، تو اب مسلمان وہ اس بارے میں سوچنے لگے کہ اس قتال کا کیا حکم ہوگا، اگر وہ لڑنے لگے ادھر سے تو ہم کیا کریں، پھر ہم میں جو ہے ادھر سے جواب دیں یا نہیں، تو کیا اللہ کے نزدیک جو ہے یہ جائز ہوگا یا حرام ہوگا۔ وَلَعَلَّهُمْ إِنَّمَا يَتَفَكَّرُونَ فِي ذَلِكَ، اور ممکن ہے کہ وہ اس بارے میں اس لیے سوچ رہے تھے کہ شہر حرام میں قتال کرنا حرم کے اندر یہ ایام یعنی دور جاہلیت میں حرام تھا، تو حرام تھا اس لیے یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ تو وَيَبْقِي ذَلِكَ إِلَى بَدْءِ الْإِسْلَامِ، تو اب ابتدائے اسلام تک یہ حکم باقی تھا۔ ولم یدرون ہونا چاہیے، اور یہ نہیں جان پا رہے تھے کہ آقا علیہ السلام کو اس وقت جو ہے قتال کا حکم دیا جا چکا ہے، اسلام کے مضبوط ہونے کی وجہ سے اولا یا نہیں دیا گیا ہے، تو اب انہیں یہ پتہ نہیں تھا۔ ولم یدرون یعنی یہ نہیں جان پا رہے تھے کہ اس وقت حضور مامور بالقتال ہو چکے ہیں اولا یا نہیں، تو انہیں ابھی یہ پتہ نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے وہ آیت اتار دی کہ اب قتال کا حکم ہو چکا ہے، اب اسلام کو قوت مل چکی ہے۔ تو اب صحابہ کرام جان نہیں پا رہے تھے کہ یعنی اب جو ہے نبی علیہ السلام کو حکم قتال ہو گیا ہے یا نہیں، تو اللہ رب العزت نے وہ مذکورہ آیتوں کو نازل فرمایا کہ جو یعنی سورہ بقرہ میں متصل ہیں، تو جو متصل ایک دوسرے سے متصل ہیں ان آیتوں کو اتارا۔ فاولھا، تو ان میں سب سے پہلے اللہ کا یہ قول ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے، الذین یقاتلونکم، کہ اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ تو اب وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، اور تم زیادتی نہ کرو۔ تو اب یہ اللہ کے اس فرمان کا معنی کیا ہوگا؟ تو اس فرمان کا معنی ہے یہ ای قاتلوا یا ایھا الذین آمنوا الکفار، اس کا مطلب ہے یعنی اے مومنو قاتلوا الکفار، اس کا تعلق اس سے قاتلوا الکفار الذین یقاتلونکم اولا، کہ اے مومنو ان کفار سے تم جہاد کرو جو اول پہلے تم سے جو ہے لڑ رہے ہیں، تو ان کی طرف سے اگر پہل ہو رہی ہے تو تم لڑو، اس کا مطلب ولا تعتدوا، تم زیادتی نہ کرو، مطلب تم ابتدا بالقتال نہ کرنا بس، کیونکہ وہ حرم ہے۔ تو لا تبتدئوا بالقتال قبل ان یقاتلوکم، تو ان کے تم سے قتال کرنے سے پہلے تم قتال کی ابتدا نہ کرنا۔ وکانا ھذا الحکم فی اول الاسلام، اور یہ حکم اول اسلام میں تھا کہ تم جو ہے یعنی ادھر سے ابتدا بالقتال نہ کرنا، یہ اول اسلام میں تھا، ثم نسخ، پھر یہ منسوخ ہو گیا۔ فالآن یجب القتال علی الکافرین سواء بدأوا بالقتال اولا، تو اب تو کافروں سے قتال واجب ہے، چاہیں تو ان کی طرف سے ابتدا قتال کی ہو یا نہ ہو، اب تو یہ حکم ہے۔ تو اب یہاں پر صحابہ اکرام جو ہے شروع میں یہ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں اگر وہ ہم سے لڑنے لگے تو ہم جواب میں جو ہے ادھر سے کیا کریں گے، تو اللہ رب العزت نے یاد کریمہ اتار دی کہ تم ان سے جو ہے لڑ سکتے ہو جب وہ ادھر سے ابتدا کر دیں،
لیکن ولا تعتدو تم زیادتی نہ کرنا ابتدا کرنے کی. پھر بعد میں بھی یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ ان آیتوں سے کہ وقتلوہم حیث ثقفتموہم جیسی آیتوں سے. وہی فرماتے ہیں کہ یہ بھی منسوخ ہو گیا اور اب تو قتال واجب ہے. وَيُؤَيِّدُهُ مَا نُقِلَ عن الربیع ابن انس، تو بتا رہے ہیں اور اس کی تائید کہ وہی ابتدا والا وہی منسوخ ہو گیا ہے، اس کی تائید وہ روایت کرتی ہے جو حضرت ربیع ابن انس سے منقول ہے، یعنی کہ ہی اول آیت نزلت فی القتال بالمدینہ، کہ یہ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین، یہ سب سے پہلی آیت ہے جو قتال کے سلسلے میں مدینہ میں اتری. ٹھیک ہے. فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقاتل من قاتل، تو اب پہلے یہ تھا کہ نبی علیہ السلام اس سے جہاد کرتے جو آپ سے جہاد کرتا، اور اس سے جو ہے آپ درگزر کرتے کہ جو یعنی درگزر کرتا، مطلب اس سے جو ہے آپ رک جاتے، مطلب اپنی طرف سے ابتدا نہیں کرتے. یہ وقاتلو، تو حضور شروع میں ایسے کرتے تھے، ابتدا نہیں کرتے تھے. اس کے مطابق ہے جو تفسیر کشاف میں ہے. ٹھیک ہے. یہ تو اب یہ ہے کہ یعنی ربیع ابن انس کی روایت سے یہ تائید ملی کہ شروع میں بس یہ حکم تھا کہ حضور ابتدا بالقتال نہیں فرماتے تھے، جو آپ سے قتال کرتا آپ اس سے کرتے اور ورنہ نہیں کرتے. تو یہ اس کی تائید ہو گئی بس. ٹھیک ہے. تو اب اس آیت کا ایک معنی تو بتا دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے مومنو ان کافروں سے تم جہاد کرو جو تم سے اولاً قتال کرتے ہیں، تم زیادتی نہ کرنا. بس ایک یہ معنی ہو گیا. اور ایک معنی یہ ہے کہ الذین یقاتلونکم، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان سب کافروں سے قتال کرو جو تم سے کرتے ہیں. تو اب اس میں اعتراض ہوگا سب کا کرتے ہیں، بتانا جو سب نہیں کرتے ہیں، جو بچے ہوئے ہیں ان کا ارادہ اور دل میں یہی ہے ان کے کہ سب مسلمان ختم ہو جائیں، تو اگرچہ وہ نہیں کر رہے ہیں لیکن دل میں ان کے یہی ہے. ہاں وہی فرم تو ہے. او نقول، یا ہم کہتے ہیں کہ الذین یقاتلونکم کا معنی یہ ہے کہ الکفرۃ کلہم، کہ تم تمام کافروں سے جو ہے قتال کرو. لأنہم جمیعاً، اس لیے کہ تمام کافرین مسلمان کو ضرر پہنچانے کے در پہ ہیں. قاصدون للقتال، تو تمام قتال کا قصد رکھتے ہیں، تمام کے دلوں میں یہی ہے. تو اب اگرچہ وہ حقیقت میں اب لڑ نہ رہے ہیں لیکن وہ مقاتلت اور جہاد کے حکم میں یہ ہے کہ سب جو ہے لڑنے کے در پہ ہیں، چاہیں تو وہ قتال کریں یا نہ کریں، لیکن حکم میں تمام جو ہے یہ لڑنے والے ہیں، یعنی حکم میں تمام لڑنے والے ہیں. اب تیسری تفسیر یہ ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں ان کافروں سے لڑو کہ جو کافر تم سے قتال کر رہے ہیں، یعنی جو آئے ہوئے ہیں یا جن سے قتال کی امید کی جا سکتی ہے، جو نوجوان رہ گئے ہیں. اس کا مطلب جو بوڑھے لوگ ہیں، بچے لوگ ہیں، اس سے وہ نکل جائیں گے، بس یہ فائدہ ہو جائے گا تیسری تفسیر سے. ٹھیک ہے. تو اب فرما رہے ہیں کہ او معنی ہو، اس کا معنی یہ ہے کہ الذین یناسبون بکم القتال، یا اس آیت کا معنی یہ ہے کہ تم ان سے لڑو جو تم سے قتال کر رہے ہیں اور جن سے قتال کی امید کی جائے، یعنی یتوقع ذلک منہم، یعنی یتوقع القتال منہم، تو جن سے قتال کی امید کی جا سکتی ہے تو ان سے لڑو اگر جب آئے ہوئے نہیں ہیں نوجوان. اب اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ شیخ فانی بچے وغیرہ نکل جائیں گے. تو یخرج منہ الشیخ الفانی، تو اس سے بوڑھا آدمی نکل جائے گا، بچے نکل جائیں گے، والمجانین، اور مجنون اور نکل جائیں گے، والزمن، اور لنجے اور اندھے اور مریض اور عورت وغیرہ یہ نکل جائیں گے. فإنہم یحرم قتلہم، تو اب اس لیے کہ ان کو قتل کرنا حرام ہے. کیوں قتل کرنا حرام ہے؟ لأنہم لا یقدرون علی المناصبۃ والمقاتلہ، تو اس لیے کہ یہ لوگ جو ہے جہاد اور قتال پر جو ہے قدرت ہی نہیں رکھتے ہیں. تو اب مطلب یہ ولا تعتدوا کا مطلب یہ ہوگا تم اب زیادتی نہ کرنا کہ تم بچوں کو بوڑھوں کو یعنی انہیں قتل کر دو. تو فلا تعتدوا بقتل من نہیتم من المذکورین، تو اب تم ان کو قتل کر کے زیادتی نہ کرنا کہ مذکورین میں سے جن سے تمہیں روک دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مطلب ہو گیا ولا تعتدوا کا. اب ولا تعتدوا کا یا ولا تعتدوا کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ لا تعتدوا بالمثلۃ، کہ تم کافروں سے لڑ رہے ہو، اب جو مر گئے ہیں وہ ان سے مسلح نہ کرو، تو مسلح کر کے زیادتی نہ کرو. تو یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ تم مسلح کر کے جو ہے ان پر زیادتی نہ کرو. فإنها حرمت فی اواخر الاسلام، اس لیے کہ آخری اسلام میں مسلح جو ہے حرام کر دیا گیا. دو معنی ہوگا ولا تعتدوا کے. ولا تعتدوا کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جن سے عہد ہو گیا تمہارا، کہ یعنی جن سے عہد ہو گیا تو ان کے عہد کو مت توڑو قتال کر کے، بلکہ ان سے نہیں لڑنا. مطلب یہ او لا تعتدوا بقتال من، یعنی ان سے قتال کر کے تم زیادتی نہ کرو کہ جن سے تمہارا عہد ہو گیا ہے. ٹھیک ہے.
ایک ولا تعتدو کے کتنے معنی ہو گئے؟ تو 3 معنی ہو گئے۔ چوتھا معنی یہ ہے کہ تم جو ہے زیادتی نہ کرنا بغیر دعوت دیے، پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو، اگر نہیں مانتے ہیں تو اب جو ان سے قتال کرنا ہے، ایسی نہیں جو ہے وہ کرنا۔ ہاں، تو یہ تیسرے نمبر پر ہے قتال۔ وہی یا مطلب یہ ہے کہ لا تعتدوا بالقتال من غیر دعوت، تو دعوت اسلام دیے بغیر قتال کر کے تم زیادتی نہ کرو، اس لیے کہ طریقہ یہ ہے، اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ ان تدعوہم اولا الی الاسلام، کہ سب سے پہلے تو اسلام کی انہیں دعوت دو۔ فإن ابوا، اگر جو ہے وہ انکار کر دیں، اگر وہ انکار کر دیں تو اب یہاں پر یہ فإلی الجزیۃ، تو اب یہ ہے کہ تم جو ہے انہیں جزیے کی طرف بلاؤ، یعنی فدعوہم الی الجزیۃ، تو جزیے کی طرف بلاؤ۔ فإن ابوا، تو اگر وہ جزیے سے بھی انکار کر دو، فالقتال، یعنی فعلیکم القتال، تو اب تم پر جو ہے قتال جو ہے اب ضروری ہے۔ تو فعلی ھذا المعانی کان حکم ھذہ الآیت، تو بتا رہے ہیں ان معانی کی بنیاد پر تو ولا تعتدوا کا جو اس آیت کا حکم ہوگا وہ اب بھی باقی ہے، کہ مطلب اب بھی ایسی حکم ہے اور یہ منسوخ نہیں ہوگی۔ یہ پوری بحث جو ہے تفسیر بیضاوی میں ہے، لیکن ہاں فرق یہ ہے کہ میری طرف سے جو ہے تھوڑی زیادتی ہو گئی ہے، مع زیادت تفکر منی، تو میری طرف سے تھوڑی یعنی یہاں پر زیادتی ہو گئی ہے، و اطالت تقریر، اور تھوڑی بات میری طرف سے بڑھ گئی ہے۔ ومعنی قولہ تعالی، تو اب یہاں پر فرما رہے ہیں کہ یہ اس آیت کا حکم باقی رہے گا اور یہ منسوخ نہیں ہوگی، یعنی کہ صرف ایک معنی کے اعتبار سے منسوخ ہوگی کہ تم اللہ کی راہ میں ان سے جہاد کرو کہ جو تم سے جہاد کرتے ہیں۔ اگر اس کا یہ مطلب ہو کہ ابتدا بالقتال تم نہ کرو اور تم زیادتی نہ کرو، یعنی ابتدا بالقتال کر کے، اگر یہ معنی ہو تب یہ تو منسوخ ہوگی، اور اس کے علاوہ جتنے معنی بتائے تو اب یہ حکم باقی رہے گا اور منسوخ نہیں ہوگی۔ ومعنی قولہ تعالی وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور تم ان سے قتال کرو جہاں انہیں پاؤ۔ تو اب اس آیت کا معنی یہ ہے کہ حیث وجدتموہم فی الحل والحرم، کہ جہاں تم انہیں پاؤ، ٹھیک ہے، چاہے حل ہو یا حرم ہو، ٹھیک ہے۔ وَأَخْرِجُوهُم مِّن دِيَارِهِمْ الْآنَ حَيْثُ أَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ فِي السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ، اور تم ان کو ان کے گھروں سے نکال دو اب، جیسا کہ انہوں نے تمہارے گھروں سے گزشتہ سال نکالا۔ وقد فعل ذلك، اور یہ آقا علیہ السلام نے کیا، بمن، ان لوگوں کے ساتھ کیا، لم یسلم یوم الفتح، جو فتح مکہ کے دن جو ہے اسلام نہیں لائے تو وہ جو ہے چلے گئے تھے، انہیں نکال دیا گیا تھا۔ والفتنۃ اشد من القتل، تو بتانا او فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں فتنہ تھا کہ انہوں نے تمہیں نکال دیا تھا، یہ فتنہ ہے، تو ان کا تمہیں نکالا جانا یہ زیادہ سخت اور زیادہ مصیبت بھرا تھا، تو تمہارے ان کے تمہیں قتل کر دینے سے، یہ تمہارے ان کے قتال کرنے سے، ٹھیک ہے۔ ہاں میں نے بتانا المحنۃ التی یفتن بها الانسان، یعنی کہ وہ مشقت کہ جس میں انسان کو مبتلا کر دیا جاتا ہے، کا اخراجہم من الدیار، جیسا کہ ان کا گھروں سے نکالا جانا، تو اشد عذاب لہم، یہ ان کے لیے زیادہ تکلیف بھرا ہے، من قتلہم، ان کے قتل کرنے سے۔ اگر یہ قتل کر دیتے مسلمانوں کو تو وہ تکلیف نہیں ہوتی۔ لأن فی الاخراج من الوطی دوام تعبہا و تعلم النفس بہا، ٹھیک ہے، یہ انا کا اسم ہے، اس لیے کہ وطن سے نکالے جانے میں یعنی دوامہ تعبہا وہ ہمیشگی والی تکلیف ہے، اور اس سے جو ہے روح کو درد پہنچنا ہے۔ اب الفتنہ تو ایک تو فتنہ کا معنی یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، یا فتنہ وہ قتل سے زیادہ جو سخت ہے، اس کا معنی فتنہ کا معنی ہو سکتا ہے شرک، یہ دوسری تفسیر ہے، یا فتنہ کا مطلب شرک ہے، یعنی ای شرکہم فی الحرم، یعنی ان کا حرم میں شرک کرنا، وصدہم ایاکم عن، اور ان کا تمہیں حرم سے روکنا جو روک دیا گیا تھا، یہ اشد من قتلکم ایاہم، وہ زیادہ یعنی تکلیف دہ اور زیادہ سخت ہے تمہارے ان سے قتال کرنے سے۔ تو تمہارے ان سے قتال کرنے سے زیادہ بڑا تو ان کا گناہ ہے، اور تم اب ان سے قتال کرو تو اس سے زیادہ گناہ مت سمجھو، انہوں نے جو تمہیں نکالا اور روکا یہ ان کا سخت تھا، یا او ان قتلہم ایاکم، یا ان کے تم سے قتال کرنے سے، مطلب چاہے تمہاری طرف سے قتال ہو یا ان کی طرف سے قتال ہو، قتال الگ بات ہے، ان کا جو حرم سے تمہیں روکنا اور جو ہے شرک کرنا ہے یہ زیادہ بڑا ہے۔ تو بتانا، یا ان کے تمہیں قتل کرنے سے اگر وہ تم سے قتال کریں، فلا تبالوا بقتالہم، تو تم ان سے قتال کرنے کی پرواہ نہ کرو،
یعنی کیونکہ یہ اور بڑا وہ جرم کر چکے ہیں. کتنے 2 معنی ہو گئے. یا فتنہ کا معنی ہے عذاب الاخرتی، مطلب یہ ہے کہ والفتنہ تو، اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ جو اب یہ قتل ہو رہے ہیں نا، یہ تو صرف قتل ہو گئے، آخرت کا عذاب اب اس سے بہت بڑا ہے. 3 تفسیریں ہو گئیں. وکل ذالک، اور سب کے سب تفسیریں ہیں یعنی تفسیر کشاف میں ہیں. اب 2 یعنی یہاں پر 2 جز کی تفسیر ہو گئی. اب تیسرا جز ہے ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، اور مسجد حرام میں ان سے قتال نہ کرو. مطلب یہ ہے کہ لا تفاتحوہم بالقتل عند مسجد الحرام، یعنی تم ان سے قتل کی شروعات نہ کرو مسجد حرام کے پاس جب تک کہ یہ تم سے مسجد حرام میں اولاً قتال نہ کر لیں، اس لیے کہ تمہاری طرف سے حد کے حرمت نہ ہو، یعنی حرم کے حرمت کی پامالی تمہاری طرف سے نہ پائے جائیں. ہاں اگر انہوں نے شروع کر دیا تو جو ہے پھر جو ہے تمہیں بھی جو ہے نا اپنا بچاؤ کرنا. مطلب یہ ہے کہ لأن فیہ حد کا حرمت، اس لیے کہ اس میں مطلب قتال کرنے میں حرمت جو اس کی عزت و حرمت ہے اس کو پامال کرنا ہے. فإن قاتلوکم ای بدعوکم، تو اگر یہ کفار تم سے ابتدا کر دیں مطلب قتال کر لیں، ایل بالقتل فیہ، یعنی وہی حرم میں مسجد حرام میں قتل کی ابتدا کر دیں، فقتلوہم، تو اب تم بھی ان سے جو ہے قتال کرو. لأنہم الذین ہتکوا حرمتہ اولا، اس لیے کہ اب کفار نے جو ہے اس حرم کی عزت و حرمت کو پامال کیا ہے اولاً، اب انہوں نے کیا ہے. وحینئذ فلا تثریب علیکم، تو اب تم پر جو ہے کوئی حرج نہیں ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اب تم ان سے جو ہے قتال کرو. ومثل ذالک جزاء الکافرین دائما، ٹھیک ہے، اور اسی کی طرح کافروں کی ہمیشہ جزا ہوگی کہ مطلب انہیں ان سے قتال کرنا ہے، ان کا یہی بدلہ ہے. ہاکذا قالو، ایسے علماء نے فرمایا ہے. وقال صاحب المدارک، ٹھیک ہے، اب صاحب مدارک نے یہ فرمایا ہے کہ فَعِندَنَا يَقْتُلُونَ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ لَا فِي الْحَرَمِ، کہ ہمارے نزدیک تو یہ حکم ہے کہ اشہر حرم میں قتال کریں، اشہر حرم میں قتال کر سکتے ہیں، حرم میں نہیں. ہمارے نزدیک یعنی ہم احناف کے نزدیک یہ ہے کہ اشہر حرم میں قتال کر سکتے ہیں لیکن حرم میں نہیں کرو. تو اس کا مطلب اوپر والی تفسیر یہ ہمارے نزدیک نہیں ہے. صاحب مدارک نے کہا ہے کہ ہمارے نزدیک اشہر حرم میں قتال نہیں کر سکتے، ٹھیک، اشہر حرم میں قتال کر سکتے ہیں ہمارے نزدیک، لیکن حرم میں تب تک نہیں کر سکتے جب تک کہ ان کی طرف سے ابتدا نہ ہو جائے. ہاں تو اوپر والا یہی ہے. تو صاحب مدارک نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک اشہر حرم میں قتال کر سکتے ہیں لیکن حرم میں نہیں کر سکتے مگر تبھی جب کہ ہم سے وہ قتال کی ابتدا کر لیں. اس حینئذ نقتلہم، تو اب اس وقت ہم ان سے قتال کر سکتے ہیں. اگر انہوں نے ابتدا کر دی تو اب حرم میں بھی کر سکتے ہیں. تو اب دیکھو یہ جز وقتلوہم حیث ثقفتموہم، اور تم ان سے قتال کرو جہاں تم انہیں پاؤ. تو اب اس قول کا جو ظاہری یعنی جو مفہوم ہے وقتلوہم حیث ثقفتموہم، اس کا ظاہر جو ہے وہ تمام جگہوں میں قتال کو مباح کرتا ہے. یبیح القتل فی الامکنۃ کلھا، تمام جگہوں میں قتال کو مباح کرتا ہے، ٹھیک ہے. فبقولہ تعالی ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، اور تم مسجد حرام میں ان سے قتال نہ کرنا جب تک کہ وہ تم سے اس میں قتال نہ کریں. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر والی میں جو عموم تھا اس عموم کو اس نے خاص کر دیا، ٹھیک ہے. وہی کہہ سکتے ہیں خصل حرمت عنہ البدایت عنہم. تو اب فرماتے ہیں کہ یعنی جہاں تم انہیں پاؤ جو ہے قتال کر سکتے ہو، تو اس میں تو یہ ہے کہ جہاں پاؤ، اب اس میں یہ ہے کہ حرم میں نہیں کر سکتے بس. تو یہ ہے کہ خصل حرمت عنہ، تو اب یعنی حرم سے جو حرمت ہے مطلب اس کو خاص کر لیا گیا ہے کہ جس کی ابتدا ان کی طرف سے ہے، کفار کی طرف سے جس کی ابتدا ہو جائے نا وہ خاص کر لیا گیا ہے. یعنی ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، یعنی جب ان کی طرف سے ابتدا ہو جائے تو اب جو ہے تم کر سکتے ہو. اب اس میں یہ خاص کر لیا گیا ہے. ایسے ہی جو ہے تعویلات کی شرح میں ہے بات پوری ہوئی. ولم يتعرض له صاحب البیضاوی، اور یعنی اس کو صاحب بیضاوی نے پیش نہیں کیا. ولعل عنده كما جاز القتل في الشهر الحرام جاز في الحرم ايضا، ممکن ہے ان کے صاحب بیضاوی کے نزدیک اسی طرح شہر حرام میں قتل جس طریقے سے جائز ہے ایسے حرم میں بھی جائز ہو، اس لیے انہوں نے اس کو پیش نہیں کیا. ہاں ولو کانا ابتدان، اگرچہ ابتدائی کیوں نہ ہو سکتا ہے ان کے نزدیک جائز ہو. ومعنی قولہ تعالی فإن انتہوا فإن اللہ غفور رحیم، اور
اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ فَإِنِ انْتَهُوا عَنِ الْقِتَالِ وَالشِّرْكِ، تو اگر وہ قتال اور شرک سے باز آ جائیں تو بے شک اللہ انہیں اللہ رب العزت ان کے لیے بخش دے گا۔ یغفر لهم ما قد سلف من ذنوبهم، تو اللہ رب العزت ان کے لیے وہ گناہ بخش دے گا جو گزشتہ ہوئے۔ ایسے ہی سورہ انفال میں اللہ کا فرمان ہے قل للذین کفروا، اے محبوب تم ان کافروں سے کہہ دو ان انتہوا، اگر یہ باز آ جائیں یغفر لهم ما قد سلف، تو ان کے لیے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس کی تحقیق اسی جگہ پر آئے گی انشاءاللہ۔